اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي پاک ہے وہ ذات. سبحان پاک مطلب ہر عیب سے اور ہر کمزوری سے پاک. پاک کا مطلب کیا ہے؟ ہر عیب اور کمزوری سے پاک. پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی یا جو لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو لیلن رات کو. یہ جو لیلن ہے نا، یہ لفظ یہ بتاتا ہے کہ پوری رات بھی مراد نہیں ہے، رات کا تھوڑا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اللیل نہیں ہے، لیلن ہے. لیکن یہ بھی فرق ہوتے ہیں کہ کہیں شروع میں الف لام ہوتا ہے، کہیں تنوین ہوتی ہے، تو یہ اس کے وجہ سے فرق ہے. اس کو گرامر میں معرفہ اور نکرہ کے جو ہے نا وہ تعبیروں سے یاد کرتے ہیں. تو یہاں نکرہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ساری رات مراد نہیں، رات کا ایک حصہ. پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی، یہ مسجد اقصی کی تھوڑی سی وضاحت آ گئی. مسجد اقصی وہ ہے کہ بارکنا حولہ، اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ ہم نے برکت رکھی اس کے ارد گرد، یا ہم نے برکت دی اس کے ارد گرد. اس کا مفہومی ترجمہ بنے گا مسجد اقصی وہ ہے کہ بارکنا حولہ، کہ برکت والا ہے اس کا ارد گرد. برکت والا ہے اس کا ارد گرد، یا اس کے ارد گرد میں برکت ہے. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس کو، اس اپنے بندے کو، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے. اپنی نشانیوں میں سے، یا نشانی سے مراد جو کچھ نئی چیزیں اور نیا جہان اور نئی باتیں دکھانا ہے. اللہ نے اپنی قدرت کی بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں دکھائیں، ان کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. سورہ بنی اسرائیل ہے جی، 15واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اور اس سورت کے اس ابتدائی حصے میں سفر معراج کا ذکر ہے. پھر اسی سفر کا کچھ حصہ سورہ نجم میں آتا ہے، یعنی 27ویں پارے میں. کچھ کا بیان یہاں پر ہے. سمجھنے کے لیے اس سفر کے دو حصے بیان کیے جاتے ہیں. ایک حصہ یہاں بیان ہوا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ حصہ یہاں بیان ہوا ہے. اور اس سے اگلا حصہ جو ہے وہ سورہ نجم میں موجود ہے. یہ جو پہلا حصہ ہے اس کو اسرا کہتے ہیں، جیسے یہاں قرآن نے یہ لفظ بولے ہیں. اور مسجد اقصی سے آگے جو آسمانوں کی طرف کا سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں. معراج ہے عروج سے، لیکن اب ہماری اپنی زبان میں عرف میں ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے، اس کا پہلا حصہ دوسرا حصہ فرق نہیں کیا جاتا، تو اس کا بھی اعتبار کر لیا جاتا ہے، کیونکہ جو عرف میں مشہور ہو گیا سارا ہی واقعہ معراج ہے. اس کا پہلا حصہ ہے یا اس کا دوسرا حصہ ہے، تعبیر کا، لفظوں کی تعبیر کا فرق ہے،
باقی واقعہ تو سارا تسلیم ہو رہا ہے، اس کا نام معراج رکھ لیں تو تب ٹھیک ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ساری زندگی آپ کی جو نبوت کی ہے وہ 23 سالہ ہے تقریباً، اس کو تقسیم کریں تو ایک مکی ہے اور ایک مدنی ہے۔ عام آدمی کو یہ فرق نہیں ہے کہ مکی زمانہ کتنا ہے اور مدنی زمانہ کتنا ہے، وہ سارے حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شمار کرتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی زندگی ہے، تو تب بھی غلط کوئی نہیں ہے، وہ کوئی چھوڑ تو نہیں رہا۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اس لیے یہاں بھی واقعے میں تو دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ تک ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہاں سے آسمانوں تک اور آخر تک سدرۃ المنتہا تک، تو اس کو معراج کہتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت ہے، دوسرا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے انتہائی قریب سے ملاقات کا بھی ہے۔ جتنے قریب سے آپ نے تجلیات کا مشاہدہ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر اسی ملاقات میں تحفے طائف کا تبادلہ بھی ہے، یعنی کہہ لیں کہ اس ملاقات میں گفتگو بھی ہے، اللہ جل جلالہ کی اپنے بندے سے گفتگو ہے، بندے کی اللہ سے گفتگو ہے۔ ملاقات میں یہی ہوتا ہے نا کہ دو طرفہ بات چیت ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ بہت اعلیٰ قسم کا سفر ہے، اور پھر اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت بڑھ گئی کہ یہ واقعہ خلاف عادت ہے، یعنی اس کو آپ معجزہ شمار کریں گے۔ جو معجزہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی عادات اور عام روٹین اور عقل سے ماورا ہوتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہی اس لیے۔ لہذا جن لوگوں نے اس واقعے کا انکار کیا اس انداز میں کہ جی یہ خواب کی بات ہے، تو انہوں نے اسی بنیاد پر انکار کیا کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ ایک آدمی زمین سے اٹھ کر جو ہے نا وہ سدرۃ المنتہا تک کیسے چلا گیا، یہ بات عقل نہیں مانتی، تو نہ مانے۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے، اس کو معجزہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ عقل بھی عاجز آ جاتی ہے، دنیاوی جو اس کائنات کے جو نظام کے اصول اور دستور ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، عاجز آ جاتے ہیں۔ لہذا آپ اس واقعے کو نہ تو عقل پہ پرکھ سکتے ہیں، نہ آپ اسے سائنس پہ پرکھ سکتے ہیں، نہ آپ اسے فلکیات کے اصولوں پہ پرکھ سکتے ہیں، نہ آپ اسے نظام شمسی کے اصول سے پرکھ سکتے ہیں، نہ آپ اسے کشش ثقل کے نظام سے پرکھ سکتے ہیں، نہ آپ اسے وقت اور اس گھڑیوں کی قید میں بند کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ کسی اعتبار سے بھی اس کی سرجری نہیں ہو سکتی، انجینئرنگ نہیں ہو سکتی، چیکنگ نہیں ہو سکتی۔ اس کا یہ تعارف کافی ہے کہ یہ کیا ہے، معجزہ ہے، اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ ضابطوں کا پابند نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت بڑا واقعہ ہے اور یہ معجزہ ہے، اور معجزہ ہی کیا ہے کہ دوسری نظر سے دیکھیں تو یہاں یہ بھی آشکارا ہو جائے گا کہ یہ آنے والی دنیا کے لیے انقلاب کا ایک دروازہ کھول رہا ہے یہ واقعہ جو ہے، اور صرف دروازہ ہی نہیں کھول رہا، یہ آنے والی سائنسی دنیا کے لیے یہ واقعہ چیلنج بھی چھوڑ رہا ہے کہ تم بھی بلندیوں پہ جاؤ گے، کبھی چاند پہ قدم جماؤ گے، کبھی شاید آنے والے وقتوں میں مریخ پہ تم جا بسو، اور شاید سورج میں بھی جا جھانکو، ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا تم جتنے بھی اونچے جاؤ ہمارا بندہ اس سے بھی اوپر جا چکا ہے، تم جتنی مرضی دوڑ لگا لو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلندی میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یوں یہ معجزہ جو ہے، یہ واقعہ جو ہے، یہ ایک اپنی مثال کیا ہے، آپ ہے۔ پھر یہ سفر کوئی دنیاوی سواریوں کے سہارے نہیں ہوا، دنیاوی اسباب کے سہارے نہیں ہوا، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پہ بھی سوار ہوتے تھے، آپ کی سواریاں تھیں، تیز ترین سواری تھی، لیکن یہاں ان سواریوں کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ سفر شروع ہی عام خرق عادت کے مطابق عام روٹین سے ہٹ کے ہوا ہے، اور اس کا اختتام بھی روٹین سے ہٹ کے ہے۔
اس کا جانا اور اس کا واپس پلٹ کر آنا، یہ سارا سفر جو ہے وہ بالکل خرق عادت ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اس لیے یہ جو اللہ نے یہاں تعارف کروایا ہے، یہ تھوڑا سا یہ جو واقعہ بیان، توجہ کرے ذرا، یہ تھوڑا سا جو واقعہ یہاں بیان ہوا ہے، آپ اسی پر نظر کریں تو کئی باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک، جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھتی، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ خواب کی بات ہے، یہ یاد کی بات نہیں ہے، یعنی حقیقت میں آپ نہیں گئے آسمانوں پر یا سیر پر، بلکہ خواب میں آپ کو یہ سب کچھ دکھایا گیا ہے۔ اس لیے اس واقعے کو جو بیان کیا قرآن نے، تو الفاظ کیا ہیں؟ سبحان، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اس واقعے کو ماننے میں تمہاری عقل رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جانا یہ بندے کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ وہ قدرت والی ذات لے گئی ہے جس کے لیے کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لہذا تم اللہ کی ذات کو تو کم از کم اپنے آپ پر یا مخلوق پر قیاس نہ کرو۔ رب ذوالجلال کی ذات تو ہر عیب اور ہر کمزوری سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو لہذا اس سفر کو پڑھنا یا اس سفر کو سننا یا اس سفر کا تذکرہ، اس کو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اس واقعے میں بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تم پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہاں لے جانے والی ذات اللہ کی ہے، اس کی طرف دیکھنا ہے۔ اللہ کے لیے جب کوئی کمزوری نہیں ہے تو پھر تمہیں اس واقعے کے ماننے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اچھا، پھر بعبدہ سیر کرائی یا لے گئے اپنے بندے کو، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ آپ کی اور بھی بڑی بڑی عالی شان صفتیں ہیں، ہر ایک صفت ایک سے ایک بڑھ کر ہے، لیکن عبد میں بھی تو عیب کوئی نہیں بلکہ خوبی خوبی ہے۔ یہ اعزاز ہے بندے کے لیے کہ اللہ کہہ دے میرا بندہ ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور بندے کی تو کمال ہی بندگی میں ہے نا، اس کا بندہ بننے میں ہی کمال ہے، اللہ کی بندگی میں اس کا کمال ہے۔ تو جس کو اللہ کہہ دیں یہ میرا بندہ ہے تو سمجھو وہ تو واقعتاً بہت کمال کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے بڑے بڑے انعام جہاں کیے اور ان کا تذکرہ کیا تو وہاں عبد کا ذکر ہے۔ مثلا یہاں ایک بڑا معجزہ اور بڑے واقعے کا بیان ہے تو یہاں بھی اسری بعبدہ۔ اسی طرح جب قرآن پاک کے نزول کا ذکر آتا ہے سورۃ بقرہ میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ تمہیں شک ہے نا اس بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، تو لے آؤ تم کو یہ ایک صورت۔ یہ جو قرآن کے نزول کا تذکرہ آپ کی ذات کے ساتھ ہے تو وہاں یہ نہیں فرمایا مما نزلنا علی محمد، یہ بھی کہہ سکتے تھے، صحیح تھا، کوئی غلط تو نہیں تھا کہ آپ کا نام ہے، اور جہاں آپ کے اور کوئی صفاتی کسی نام کا ذکر ہو جاتا تب بھی صحیح تھا، لیکن وہاں نام ذکر نہیں کیا اور صفتیں بیان نہیں کی، وہاں بھی بعبدہ ہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہی شان ہے، بندہ ہو اور اس پہ وحی آ رہی ہے، بندہ ہو اور اس کا مرتبہ جو ہے وہ فرشتوں سے کیا ہو؟ اعلیٰ ہو، بندہ ہو اور ہو زمین پہ چلنے والا، انسان تو زمین پہ رہنے والا، اور وہ عرشوں کی سیر کر رہا ہو، تو پھر کمال تو اسی میں ہے کہ وہ وہاں جا رہا ہو جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس بنیاد پر عبد ہونے میں کمال ہی کمال ہے کہ فرشتے تو روز آتے جاتے ہیں، بندہ ہو کر وہ اوپر جائے اور اللہ کے قریب جائے، تجلیات کا مشاہدہ کرے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملے، بندہ ہو کر یہ منزلیں طے کرے، کمال تو اس میں ہے۔ اس لیے یہاں اسری بعبدہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہاں بھی شہادت کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبدیت کا بیان ہے، تو اس لیے کہ کمال اسی میں ہے کہ اللہ اپنے کسی کو اپنا بندہ کہہ دیں۔ آپ دیکھیں نا، جب روح قبض ہوگی تو لوگ مختلف جو ہے نا وہ گروہوں میں بٹ جائیں گے، روح کے اعتبار سے یا ان کے عملوں کی بنیاد پر، ان کے کردار کی بنیاد پر ان کی تقسیم ہوگی، ان سے مخاطب ہونے کا انداز مختلف ہو جائے گا۔ ایمان والے کی روح فرشتے قبض کریں گے تو ان سے طرز اور ہوگا،
اور اگر کوئی اللہ کا پیارا ہوگا، نیک ہوگا، تو اس کی روح قبض کریں گے تو اس سے مخاطب اور انداز سے ہوں گے، پروٹوکول مختلف ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کی جب روح فرشتے قبض کریں گے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، قرآن کے الفاظ ہیں، وہ گئے نفس مطمئنہ، وہ یوں کہہ کے مخاطب کریں گے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اور یہ جو نفس مطمئنہ سے خطاب ہے اب اللہ کے پیاروں سے، فرشتوں کا، تو وہاں قرآن بیان کیا کرتا ہے کہ ان کو یہ جو پروٹوکول دیا جائے گا، سلامیاں دی جائیں گی، اور ان کو لے جایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ تم آج واقعتاً تم اللہ سے راضی ہو، تو اللہ تم سے کیا ہے؟ راضی ہے۔ تم ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہو جو اللہ کو پسند ہے، تو وہاں قرآن کہتا ہے جنت میں داخلے سے پہلے انہیں یہ کہا جائے گا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ جنت میں۔ یعنی جنت میں داخلہ بعد میں ہے، پہلے بندوں میں شمار ہوگا تو جنت میں جائے گا نا، تو اللہ کا بندہ کہلائے گا تو جنت میں جائے گا۔ تو وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے اللہ یہاں فرما دیں کہ یہ میرا کیا ہے؟ بندہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے بندہ کہہ کے ذکر کرنا یہ اعزاز ہے، اور یہ اس میں عزت اور احترام ہے، اور اس میں یہ مرتبہ اور شان ہے۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر ہے۔ مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد حرام، یہ جسے آپ بیت اللہ کہتے ہیں، یہ بیت اللہ کعبہ، یہ جو کمرہ ہے اس کے ارد گرد یہ جتنی عمارت ہے یہ مسجد حرام ہے۔ اس میں اس کی اگر عمارت یا جگہ تھوڑی تھی تو تب وہ ہے، اب جتنی وسیع ہوتی جائے گی وہ سب کی سب کیا ہے؟ مسجد حرام ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو اس بنیاد پر یہاں مسجد حرام سے آپ کو کیا ہے؟ لے جایا گیا۔ واقعہ بعد میں عرض کروں گا، ابھی آپ صرف ان آیات کا تھوڑا تعارف ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا سفر شروع ہوا مسجد حرام سے۔ مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، اور ان کا اصل نام فاطمہ ہے، اور حضرت علی بڑے خوش قسمت ہیں اس اعتبار سے کہ اتفاق سنیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام بھی کیا ہے؟ فاطمہ ہے۔ آپ کی بیوی کا نام بھی کیا ہے؟ فاطمہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ وہ بھی فاطمہ ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے نعوذ باللہ، تو ایک صحابی کے جو ہے نا وہ دوش دلانے پر واپس آئے تو اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر گئے، تو وہ بہن کیا تھی؟ فاطمہ۔ حضرت عمر کی بہن بھی کیا ہے؟ حضرت عمر کی بہن کا نام بھی فاطمہ ہے جس کے پاس آپ واپس گئے۔ تو خیر، فاطمہ یعنی ام ہانی، ان کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ یعنی آپ اپنے اعزاء اقارب رشتہ دار ان کے گھروں میں جاتے رہتے تھے، کبھی کسی کے ہاں دوپہر کو قیلولہ کیا، کبھی کسی کے ہاں ٹھہرے۔ یہاں آپ یہیں رات کو آپ نے قیام کیا ہے، اسی گھر میں رات کو آپ یہیں پہ سوئے ہیں، اور یہیں سے آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے بیدار کیا ہے، اور آپ کا سفر یہاں سے کیا ہے؟ شروع ہوا ہے۔ اور یہ مکان اب تو چونکہ عمارت کے اندر آ گیا ہے اور برآمدے کا حصہ بن گیا ہے، مگر اس پر پلر پر انہوں نے ٹائل کی رنگت سے نشاندہی کی ہوئی ہے کہ یہ وہ مقام تھا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ آپ باب عبدالعزیز کی طرف سے آئیں تو وہاں یہ جگہ موجود ہے، یعنی بیت اللہ سے آپ وہ سیڑھیاں چڑھیں اور برآمدے میں آئیں تو شروع میں وہ مقام موجود ہے جہاں پہ یہ نشان لگا ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ام ہانی کا گھر ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہاں سے آپ کا سفر کیا ہے؟ شروع ہوا ہے۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مسجد حرام سے آپ مسجد اقصی تک گئے ہیں، تو یہاں سے اٹھ کے پھر مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے قریب لے جایا گیا، اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے، اور پھر یہاں سے آگے کیا ہے؟ سفر شروع ہوا ہے۔ اور مسجد اقصی یہ مسجد جس کو آپ بیت المقدس کہتے ہیں، سمجھ آ رہی بات جی؟ یہ جگہ جو ہے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اسرا کہلاتا ہے، یہاں تک آپ تشریف لائے۔ اس سے اگلا سفر جو ہے وہ معراج کا، اس کو اصل میں معراج کہتے ہیں، ہم سارے سفر پر لفظ معراج بول دیتے ہیں، تو معراج عروج سے ہے، یہاں سے پھر اوپرلے جہان کا سفر کیا ہے؟ شروع ہوتا ہے۔ اب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ سفر اس لیے ہے تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ خواب کا ہے
یہ جسم اور روح کا نہیں ہے، یہ خواب کا واقعہ ہے۔ تو اس میں ایک دلیل تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو لفظ عبد بولا جاتا ہے یہ روح پر نہیں بولا جاتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ ہم لے گئے اپنے بندے کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لفظ عبد ہے یہ جسم اور روح دونوں پہ بولا جاتا ہے، خالی روح پر یہ لفظ عبد کا نہیں بولا جاتا۔ تو اس بنیاد پر ایک دلیل تو یہ ہوئی کہ یہ عبد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل بیداری کا واقعہ ہے، ہوش حواس کا واقعہ ہے، جسم اور روح دونوں کا واقعہ ہے، یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ اور دوسری اس پر ٹھوس دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپسی پر اس کا ذکر کیا ہے ام ہانی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ام ہانی نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں ورنہ لوگ انکار کر دیں گے۔ مجھے بتائیں خواب میں کسی دیکھی ہوئی چیز کا کسی کے سامنے ذکر کرنا، اس میں انکار کا کیا ڈر ہے؟ کوئی آدمی بھی کہیں سوئے ہوئے بھی کہیں کا خواب دیکھ سکتا ہے۔ اب یہاں بیٹھے اگلے جہان سے گھوم آئے، یعنی یہاں سوئے ہوئے اگلے جہان سے پھر آئے، کوئی آدمی اس میں تعجب نہیں کرے گا تو سویا تو یہاں تھا تو وہاں سے کیسے ہو کے آ گیا؟ اس میں کوئی آدمی انکار کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں بھائی خواب میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہاں سویا ہوا ہو اور وہ باہر کی دنیا گھوم آئے، یہاں سویا ہوا ہو اور جنت میں پھر رہا ہو، یہاں سویا ہوا ہو اور وہ جہنم دیکھ رہا ہو۔ تو نیند میں یہ اگلا جہان دیکھنا، نیند میں قبر دیکھنا، نیند میں محشر دیکھنا، نیند میں جناب حساب و کتاب کا دن دیکھنا، نیند میں اگلے جہان کے مناظر دیکھنا، کسی کے لیے بھی کوئی جو ہے نا وہ عیب یا انکار کی بات نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ نہ اعتراض کی بات ہے، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ خواب میں تو کہیں سے کہیں گھوما اور پھرا جا سکتا ہے۔ ام ہانی کا یہ کہنا کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں ورنہ لوگ انکار کر دیں گے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ چونکہ یہ سفر یاد کا ہے اور جسم اور روح کا ہے، یقیناً اس پر یہ ہے کہ لوگ انکار کریں گے اور لوگ مانیں گے نہیں۔ اس پر تو یہ خدشہ ظاہر کرنا ٹھیک ہے، خواب پر یہ خدشہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ خواب میں کہیں سے کہیں گھوم پھر آنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ یہ تو کافر کو بھی خواب آ سکتا ہے کہ وہ کہیں سے کہیں گھوم پھر آئے، اس کا انکاری کافر بھی نہیں ہے اور مومن بھی نہیں ہے۔ تو لہذا خواب کی بات ہوتی تو اتنے خدشات نہ ہوتے۔ یہ بات یاد کی ہے، جسم اور روح کی ہے، اسی بنیاد پر وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہی ہیں کہ شاید لوگ اس کو تسلیم نہ کریں۔ سمجھ آ رہی ہے بات جی؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امامت کرانا انبیاء علیہ السلام کا، یہ کوئی روح کی بات تھوڑی ہے، یہ جسم کی بات ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ آپ اس سفر پہ جائیں گے تو آپ بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں فلاں جگہ پہ آپ اپنی سواری باندھیں گے اس پتھر کے ساتھ، تو آپ نے اسی جگہ پہ اپنی سواری باندھی ہے۔ تو یہ خواب کی بات تو نہیں ہے، یہ تو یاد کی بات ہے کہ آپ کی سواری وہیں باندھی گئی جہاں کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ واقعات بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ یاد کا ہے، یہ بیداری کا ہے، جسم اور روح کا ہے، خالی روح یعنی خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس واقعے کو پڑھتے ہوئے ابتدا اور انتہا اللہ کی ذات پر ہے۔ اس آیت میں سبحان اللہ کی ذات ہے، تو آگے کیا ہے؟ وہ السمیع البصیر، وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے۔ تو شروع اور انتہا، ابتدا اور انتہا اللہ کی ذات سے اس تذکرے کی اس لیے کی ہے تاکہ پتہ چلے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ یہاں لے جانے والی ذات اللہ کی ہے، یہ سب کمال اسی کے ہیں، لہذا سمجھنے میں اور اس کو ماننے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہ جاتی۔ اللہ سمجھ نصیب کرے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے حوالے سے کچھ باتیں کل عرض کریں گے، اللہ کمی بیشی کو معاف فرمائے۔